بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کا بابرکت دن آ گیا ہے۔ اللہ پاک کے مبارک اسم کو ایک چٹکی نمک پر پڑھتے ہی دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اتنا پیسہ آئے گا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں ماہ رجب نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت کم رہ چکا ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا کی قسم یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی طلب ہے وہ مانگو، میرا رب دے گا۔ اگر بخشش کی ضرورت محسوس کرتے ہو، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، زنا کیا ہے، شراب پی ہے اور بے تحاشا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے اور چوریاں کی ہیں، ڈکیٹی کی ہے، سود لیا ہے۔ ناظرین، یہ میرے اللہ کا ایک مقدس مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، مغفرت کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ مغفرت جس میں انسان اگر صدق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو میرا رب اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر زمین سے لے کر آسمان کے درمیان کتنا خلا ہے، اگر آپ کے اتنے گناہ ہیں تو تب بھی میرا اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا۔ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ میرا رب خود فرماتا ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر ماہ رجب کا مہینہ آئے اور وہ مجھ سے بخشش نہ مانگے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ دیکھو، میرے اللہ نے سیل لگا دی ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کا مداوع کر لے گا، ان کی بخشش کروا لے گا اور اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر میرے اللہ نے یہ مقدس مہینہ دیا، نہ انہوں نے شراب چھوڑی، نہ انہوں نے جھوٹ چھوڑا، نہ انہوں نے روزے رکھے، نہ انہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، نہ انہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا، نہ انہوں نے ظلم کو چھوڑا، نہ انہوں نے زنا کو چھوڑا۔ آج وہ بدبخت انسان ہے، خدا کی قسم اس دنیا کے اندر ہی وہ اپنی موت کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ناظرین، مرنے کے بعد تو پتہ بعد میں چلے گا، یہ دنیا جو ہے مرنے سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا کہ ذلالت کس کو کہتے ہیں، جہنم کس کو کہتے ہیں، تکلیف کس کو کہتے ہیں، پریشانیاں کس کو کہتے ہیں، تکلیفیں کس کو کہتے ہیں۔ جو انسان میرے اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا اور گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر ذلیل ہو کر مرے گا، خوش ہو کر نہیں جائے گا۔ تو ناظرین، جس نے میرے اللہ کو منا لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، وہ اس دنیا کے اندر جب وہ مرے گا تو اس کی روح ایسے پرواز کرے گی جیسے ایک مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑی پرسکون اس کی موت آئے گی اور پرسکون زندگی ہوگی اس کی۔ تو اس لیے ناظرین، اپنے آپ کو ریکور کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے، ہمارا جو چینل ہے یہ صرف انسانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام ناظرین، تمام اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، اپنے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا، خدا را اپنی زندگی کو بدلو۔ یہ موقع ہے، موقع چلا گیا تو پھر ختم۔ تو آج جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، ان کو ایک خاص وظیفہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ عمل کر لیں، یا پھر کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک چٹکی نمک لے لینا ہے اور اس نمک کو اپنے پاس رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، بالکل اکیلے، تنہا، کوئی آدمی نہ ہو، اور اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ آنکھیں جب بند کرو گے تو تصور دل میں اپنے رب کا رکھنا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے سوہنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین، سورۃ الفاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ان آیات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ موتیوں کی طرح ایک آیات دوسری آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان کہتا ہے آیات الحمدللہ تو اللہ کا نام آیا۔ اب دستور کائنات ہے کہ جب کسی کو آتا ہے تو اس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے تاکہ اس کی پوری پہچان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شوق ہوا۔ اس کی ذات تو وراء الوری ہے، آنکھوں سے اوجل ہے، نظر نہیں آتی، تو اس کی معرفت اور پہچان صفات سے ہوگی۔
اس لیے حق تعالی شانہ نے یہاں صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی صفت کی وہ آیات رب العالمین ہے کہ سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ دوسری صفت کے وہ آیات الرحمن ہے کہ دنیا میں تصرف کرنے والا ہے، اور تیسری صفت الرحیم ہے کہ وہ آخرت میں تصرف کرنے والا ہے۔ چوتھی صفت آیات مالک یوم الدین ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، جس میں یہ صفات ہیں، اسی کا نام اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو گئی تو اب اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ طریق ملاقات اللہ۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو اس کے لیے 4 چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1 زاد راہ، یعنی ضروری سامان جو ضروریات کے لیے کام آئے۔ نمبر 2 سواری، جس پر سوار ہو کر سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ نمبر 3 رفیق، جو سفر کے ساتھ ہوں تاکہ ان کے معاونت سے سفر بہتر طریقے پر ہو۔ نمبر 4 راہزن سے بچنے کا سامان، ڈاکو چور سے بچنا تاکہ نقصان سے محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے زاد راہ ضروری ہے۔ تو زاد راہ کا ذکر آیات ایاک نعبد میں ہے، ایاک نعبد میں ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا یہ سامان ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے طے کرنے کا۔ اور سواری کا ذکر آیات ایاک نستعین میں ہے، یعنی مدد اللہ تعالیٰ سے چاہنا یہ سواری ہے۔ اس پر انسان سوار ہو کر اللہ تعالیٰ سے مل سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگے تو منزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔ اور رفیق سفر کا ذکر آیات صراط الذین انعمت علیہم میں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام کیا ہے، ان کو اپنے سفر کا ساتھی بناؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، منزل مقصود حاصل کر لوگے۔ اور راہزنوں کا ذکر آیات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے اور گمراہ ہیں، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان سے بچو۔ اگر ان کی صحبت میں آئے تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ دین کے چور ہیں، اسلام میں نقب لگاتے ہیں، جب ان امور کو بجا لاؤ گے تو کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک کا ایک ذاتی نام ہے یا رزاقو کو 33 مرتبہ پڑھ کر آخر میں ایک بار پھر درود شریف پڑھ کر اور چٹکی نمک پر دم کر دینا ہے۔ تو ناظرین، نمک جب آپ آٹا گوندتی ہیں تو اس آٹے کے اندر شامل کر کے آپ نے روٹیاں پکا لینی ہیں۔ سب گھر والے وہ روٹیاں کھائیں۔ جو انسان اس روٹی کو کھائے گا، اس روٹی کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آ جائیں گی کہ انسان کے وجود کے اندر یہ کھانا جب جائے گا تو میرا رب آپ کے جسم کے اندر بے سکونی ختم کر دے گا، بیماریوں کو ختم کر دے گا، اور کسی نے اگر جادو کیا ہوا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو نظر وغیرہ یا بچے کو نظر لگی ہوئی ہے یا کسی بندے کو نظر ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ نمک کا کمال میرے رب کی جانب سے اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کے اندر رزق کی فروانی ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ عمل چھوٹا سا ہے، نمک کھانا خود ہے، لیکن اس نمک کے اندر میرے رب کی 2 قرآنی آیات اور سورۃ الفاتحہ کا اتنا اثر ہے، اور اللہ کے ایک نام کا اور درود پاک کا کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے، اللہ کے اس عمل کو اور اللہ کے ان ناموں کو قرآن کی آیاتوں کو پڑھ کر ایک دفعہ میرے بھائیوں آزما دو، آپ کی زندگی آپ کو بدلتی نظر آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ نے دعا میں بھی مانگنے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ نے دعا میں بھی مانگنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی بہن بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ وظیفہ مرکز چینل کا حصہ ہوں گے تو آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی اور آپ کو ثواب ملتا ہے جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہو۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا جب آپ کی بدولت اگلا بندہ یہ عربی کلمات پڑھے گا اور درود شریف پڑھے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، جب آپ دوستوں کو شیئر کر کے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرو گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، چاچو ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے، اگر ان کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں
تو ان کو لازمی شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ آپ نے اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے ان کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المؤمنین وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ ڈالیں گے اور اس کی شکل اور صورت تبدیل کر دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا اور اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے، سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونی تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی انسان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں اور اس طرح ہم دونوں ہمسایہ بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ تمہاری عزت کریں، تو سود کا کاروبار مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت اور پرورش اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اس بندے کے پاس کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے؟ تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگائیں۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کے کل تیرے سامنے ہی آئے گی، اس لیے ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمانے لگے، تیسرا بڑا گناہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور یتیم کا مال کھانے والا جب مرتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے، چوتھا گناہ شرک کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پانچواں گناہ جادو کرنا ہے۔ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کو فلاں نقصان ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔
وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، یہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی اور وہ آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ بے شک ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم و فضل نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اوپر بتائے گئے وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے اور کائنات کی ہر ایک چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اس لیے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔